فليعبدوا رب هذا البيت آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزت و تکریم کے لائق خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کریم کے گھر میں ہم حاضر ہیں، اور اللہ کریم کے پاکیزہ گھر جو کائنات میں سب سے افضل جگہیں ہیں، ہم ان جگہوں میں سے ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کے نزول کی جو جگہ ہے اور سارے اہل ایمان کا جو قبلہ ہے اس پہ حاضر ہونے کے لیے، اور سارے بادشاہوں سے عظیم بادشاہ باعث تخلیق کائنات محبوب رب کائنات جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں حاضری کے آداب سیکھنے کے لیے ہم جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بنیادی طور پر یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ صاحب حیثیت انسان پر حج کی ادائیگی فرض ہے، اور عمرہ کی ادائیگی یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ اللہ توفیق بخشے، استطاعت بخشے تو حج ادا کرنا چاہیے، لیکن جیسے مہنگائی کا دور ہے اور اتنے اسباب جمع کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو اس صورت میں اللہ کے گھر کی زیارت اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی حاضری وہ نسبتاً کے آسان عمل ہے۔ تو اس لیے اس سنت مطہرہ کو ادا کرنے کے لیے مکمل طریقہ کار ہمیں آنا چاہیے، تاکہ ہم جتنا مشقت اٹھائیں، جتنا سفر کریں، تاکہ اس کے اتنی مشکلات اٹھانے کے بعد کچھ چیز ہمارے پلے بھی پڑ جائے اور اپنے دامن میں ہم خیرات لے کر اس دنیا سے رخصت ہوں۔ تو بنیادی طور پر اس مقصد کے لیے ہم جمع ہیں کہ اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے کون کون سی چیزیں ہمارے پاس ہونا ضروری ہیں، پھر اس سفر میں تاکہ عمرہ کی ادائیگی کے ارکان کون سے ہیں، اس میں کون سی چیزیں فرض ہیں، کون سی چیزیں واجب ہیں، پھر کون سی غلطی ہو جائے تو اس کا ازالہ کیسے کرنا ہے۔ چونکہ ہم یہاں پہ گھر پہ رہ کے سکون کے ساتھ یہ ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو ہم تھوڑا سا مؤخر کرتے ہیں، یعنی لیٹ کرتے رہے کہ نہیں جی جیسے باقی کر رہے ہوں گے ویسے ہی ہم بھی کر لیں گے، تو اس صورت میں چونکہ کافی طویل سفر کر کے ہم وہاں پہنچتے ہیں، بعض اوقات اس وقت ہماری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، بعض اوقات سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے، جسم میں درد اور اس طرح کی کیفیت، تو اس وقت نہ کسی کی کوئی بات ہمیں سمجھ آتی ہے، نہ ہی سننے کا دل کرتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لا علمی کے سبب ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات دم لازم آتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی آگے ہم تفصیل پڑھیں گے، سنیں گے اور سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم عمرہ کی ادائیگی کے حوالے سے بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عمرہ کے لیے ہم نیت جب کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے لیے احرام باندھنا ضروری ہے۔ احرام اس لباس کو کہتے ہیں کہ جو مرد
پہنتا ہے تو پھر وہ حج یا عمرہ کر سکتا ہے۔ تو حالت احرام سے پہلے جو عمل مستحب ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ناخن تراشے جائیں اور اپنے جسم سے جتنے غیر ضروری بال ہیں ان کو صاف کیا جائے۔ پھر احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے، اور اسی طریقے سے وضو کرنا بھی مستحب ہے۔ غسل یا وضو کر کے پھر احرام کا لباس پہنا جائے گا۔ مرد کا احرام 2 سفید چادریں ہیں جو ان سلی ہوں، سلی ہوئی نہ ہوں، یہ 2 چادریں مرد کا احرام ہے۔ اور عورت کا احرام الگ سے کوئی مخصوص کپڑے نہیں ہیں، بلکہ اس کے استعمال کے وہی کپڑے ہیں جو وہ روزمرہ زندگی میں استعمال کرتی ہے۔ اس میں صرف یہ ہے کہ کپڑا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے بالوں کی سیاہی نظر آئے، کپڑا اتنا کھلا نہ ہو کہ اس عورت کی کلائیاں نظر آئیں، اور نہ ہی ایسا ہو کہ اس کے پاؤں کے علاوہ ٹخنے یا ٹانگ کا کچھ حصہ نظر آئے۔ باقی کوئی الگ سے اس کے لیے عورت کے لیے لباس نہیں ہے۔ تو یہ احرام کے کپڑے ہیں، مرد کے لیے 2 چادریں، عورتوں کے لیے الگ کوئی مخصوص لباس نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے احرام باندھ لیا تو نوافل ادا کیے جاتے ہیں احرام کے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو پھر یہ 2 نفل پڑھنا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یہ باعث ثواب ہے۔ پھر میقات یا اس سے پہلے نیت اور تلبیہ پڑھنا۔ میقات کیا ہے؟ حرم شریف سے باہر وہ خاص مقامات کہ جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، وہاں پر پہنچ کر یا اس سے پہلے ہی احرام بھی باندھنا ہے، اور پھر میقات یا اس سے پہلے ہم نے نیت بھی کرنی ہے۔ پھر تلبیہ پڑھنا ہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اور اس کے بعد دعا مانگنا یہ بھی ضروری ہے۔ اس وقت دعا مانگ کے پھر اپنے سفر کو میقات سے آگے شروع کریں۔ اور عمرے کی نیت کیا ہے؟ قبلہ رخ ہو کر خانہ کعبہ شریف کی طرف بیٹھ کر منہ کر کے عمرے کی نیت کریں۔ بالکل آسان الفاظ ہیں، میں پہلے عربی پڑھتا ہوں اور پھر ساتھ اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ بڑا آسان ترجمہ ہے۔ اس میں 3 دعائیں ہم نے مانگنی ہیں۔ یا اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے عمرے کی نیت کی۔ ہمارا مقصود یہ نہ ہو کہ لوگ ہمیں یہ کہیں کہ فلاں بندہ اللہ کے گھر میں جا رہا ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ہماری سب سے پہلی نیت ہی یہاں پہ ہو کہ یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں یہ عمرے کی نیت کر رہا ہوں۔ پھر دوسری بات وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي فَيَسِّرْهَا لِي، یا اللہ تو اسے میرے لیے آسان فرما، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي، اور میری طرف سے اسے قبول فرما۔ یہ 3 باتیں میں پھر دہراتا ہوں کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے میں یہ عمرے کی نیت کرتا ہوں، یا اللہ تو اسے میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے اسے قبول فرما۔ تو یہ 3 جملے اپنے ذہن میں رکھ کے پھر کیا کہے؟ اللہم لبیک بعمرۃ، یا اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں، یا اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں۔ اور پھر جب یہ نیت کر لیں تو پھر تلبیہ پڑھیں 3 بار، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر تلبیہ پڑھ کے جس طرح میں نے عرض کیا یہ دعا مانگنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے احرام باندھ کے اپنے سفر نیت بھی کر لی، تلبیہ بھی پڑھ لیا، تو اب اس مخصوص احرام کی، اس مخصوص لباس کی کچھ پابندیاں بھی ہیں۔ وہ پابندیاں کیا ہیں؟ پابندی پہلی یہ ہے کہ مرد کا ٹوپی یا کپڑے سے سر یا چہرہ ڈھانپنا یہ منع ہے۔ اب جب مرد نے یہ 2 چادریں پہن لیں
تو کسی بھی کپڑے کے ساتھ یا خود احرام کے ساتھ بھی اپنے سر کو نہیں ڈھانپ سکتا، نہ ہی اپنے چہرے کو ڈھانپ سکتا ہے، نہ ہی سر پہ ٹوپی پہن سکتا ہے۔ خاتون کا کپڑے سے چہرہ ڈھانپنا اور چہرے کے آگے سے ہٹا ہوا نقاب جائز ہے۔ خاتون کا کپڑے سے چہرہ ڈھانپنا یعنی اس طریقے سے کہ آج کل عموماً جس طرح یہ گرمیوں میں ہم اپنے اوپر ہیٹ پہنتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں اور اس کا آگے اس طرح ایک چھجے جس کو کہتے ہیں، چھتے والی ٹوپی، اس طریقے سے وہ ٹوپی پہنی ہوئی ہو اور اس کے اوپر سے آگے ایسے کپڑا ہو تاکہ وہ چہرے کو مس نہ کر رہا ہو، تو ایسا نقاب کر کے عورت احرام کی حالت میں بھی رہ سکتی ہے، لیکن کپڑے کا چہرے کے ساتھ مس نہیں ہونا چاہیے۔ ناخن یا بال کاٹنا یہ بھی احرام کی حالت میں منع ہے، نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں اور نہ ہی بال کاٹ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء نے یہاں پہ تھوڑی سی احتیاط یہ بھی بتائی ہے کہ احرام کی حالت میں کنگھی بھی نہ کی جائے، کیونکہ کنگھی کرنے کی صورت میں بال نکلتے ہیں یا بال ٹوٹتے ہیں، تو اس کی وجہ سے انسان یہ احرام کی پابندی مکمل نہیں کر سکتا، لہذا کنگھی بھی نہ کی جائے۔ خوشبو لگانا یہ بھی احرام کے اندر منع ہے۔ مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا یہ بھی ناجائز ہے، اور ایسی چپل پہننا کہ جس سے پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی چھپ جائے، یہ جو پاؤں کے چھترے کی اوپر والی یہ ہڈی ہے، یہ اگر چھپ جائے تو مرد کے لیے ایسا جوتا پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہوائی چپل یا کینچی چپل یہ احرام کی حالت میں پہنی جاتی ہے۔ خشکی کے جانور کا شکار یا شکار میں معاونت کرنا یہ بھی منع ہے۔ وہاں پہ عموماً کبوتر وغیرہ ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ نہ ہی اس کبوتر کا یا کسی بھی حلال ایسے جانور کا شکار کرنا درست ہے، اور نہ ہی شکار میں کسی کی مدد کرنا یہ درست ہے۔ پھر میاں بیوی کی مخصوص باتیں وغیرہ کرنا یہ بھی آپس میں منع ہے۔ کئی بالخصوص جو نوجوان جوڑے جاتے ہیں انہیں احرام کی حالت میں بھی یہ بات اس کا خصوصی دھیان رکھنا چاہیے۔ حرم کی حدود میں ہرے بھرے خودرو پودے اگاڑنا، حرم کی حد کے اندر وہ پودے جو خود اگ آتے ہیں ان پودوں کو اکھاڑنا یا ان کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ ہم جو گاؤں کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، ہماری ایک عمومی عادت ہوتی ہے کہ ہم اپنے دانتوں میں خلال کرنے کے لیے اگر کوئی چیز پھنسی ہو تو اس کو نکالنے کے لیے جہاں سے کوئی تنکا آتا ہے، جہاں سے کوئی اس طرح کا تیلا آتا ہے، وہ ہم اٹھا کے یا بعض اوقات کسی درخت کی خشک ٹہنی اور اس کے آگے کوئی ایسا لکڑی کا حصہ اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے دانتوں کی صفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حرم کی حدود کے اندر کسی بھی ایسے پودے کا کوئی ایسا حصہ توڑنا کہ جو خود اگا ہوا ہو یہ بھی جائز نہیں ہے، اس کو توڑنا احرام کے اندر۔ لڑائی جھگڑا کرنا بھی احرام کے اندر شدید منع ہے۔ عام نارمل حالت میں بھی اس کا گناہ ہے، لیکن اس کا گناہ اور شدید ہو جاتا ہے جب بندہ احرام کی حالت میں ہو۔ حدود حرم میں گری ہوئی کوئی بھی چیز اٹھانا یہ بھی منع ہے۔ ہاں، لوگوں میں اعلان کے لیے وہ اٹھا کے اس طرح کر سکتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے اور یہ اگر کسی کی ہے تو لے لے، لیکن بہتر ہے کہ اس کو جہاں پڑی ہے بس پڑی رہے۔ اس طرح کے مختلف شعبے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس طرح کوئی چیز گر جائے پھر وہ وہاں سے اٹھا کے ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، لوگ وہاں پہ پہنچا دیتے ہیں، اور پھر جس بندے کی وہ چیز گمی ہوئی ہو وہ انسان وہاں پہ رابطہ کرتا ہے کہ میری اس طرح کی فلاں چیز گم ہو گئی تھی، تو وہاں پہ لوگ اپنا نمبر وغیرہ بھی نوٹ کرا دیتے ہیں۔ اگر اس وقت نہ ملے بعد میں وہ ٹیلی فون کر کے باقاعدہ پہنچا دیتے ہیں، تو اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ اپنی چیزوں کی حفاظت یہ خود ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ خدا نخواستہ نہ ملنے کی صورت میں پھر ہمیں خود پریشانی اور زحمت اٹھانا پڑے گی۔
یہ جو احرام کی پابندیاں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، یہ ایسی ممنوعات ہیں کہ جن کی بہت تھوڑے مقدار یا تھوڑے وقت کے لیے لا علمی سے اگر کوئی انسان کرے یا بھول سے اس سے یہ کام ہو جائیں تو پھر دام دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یاد آتے ہی اس کام سے رک جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں نے عرض کیا کہ سر کو ڈھانپنا مرد کے لیے ممنوع تھا، اب اس نے لا علمی میں اس کو یاد نہیں رہا تھا، اپنے سر کو ڈھانپا اور فوراً اسے یاد آ گیا کہ میرے اوپر یہ پابندی تھی، لہذا فوراً پھر اپنے سر کو ننگا کر دے۔ اگر تو صرف تھوڑی مقدار میں تھوڑے وقت کے لیے اس سے یہ کام ہوا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا، لیکن اگر زیادہ وقت یا زیادہ مقدار میں ارتکاب ہوا تو دام دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پر ناخن اس نے کاٹ لیے اور کافی تعداد میں اس نے کاٹ لیے تو اب اس کے اوپر دم دینا لازم ہے۔ اب دم کیا ہے؟ یہ لفظ ہم نے 4-5 بار پہلے سن لیا۔ تو دم کہتے ہیں قربانی کا ایسا جانور جو قربانی کرنے کے لائق ہو، اس کو حرم کی حدود کے اندر ذبح کر کے وہیں پہ صدقہ کیا جائے، تو یہ دم ہوتا ہے۔ کفارہ جتنے بھی احرام کی پابندیاں ہیں ان کو توڑنے کی صورت میں دم دینا لازم ہے، اس لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن وہ ممنوعات احرام جن پر ایک قربانی یا 6 مسکینوں کا کھانا یا 3 روزوں کا فدیہ دینا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ خشکی کا شکار کرنا یا شکار کو کھانا، نکاح کرنا، یا یہ اگلی جو پابندی ہے یہ حج کے متعلق ہے، لہٰذا یہاں پہ اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کم از کم کفارہ یہ ہے، یہ جو میں نے پیچھے پابندیاں عرض کی ہیں ان میں سے کچھ پابندیاں ہیں، کم از کم 3 روزوں کا فدیہ دیں یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، تو یہ بھی ہماری اوپر چیز لازم ہو سکتی ہے۔ اب احرام کے اندر کون سے عمل جائز ہیں؟ مرد اور خواتین احرام کی چادریں یا کپڑے دھو سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں۔ یعنی مرد نے احرام کی جو چادریں پہنی ہوئی ہیں، اب اس کے پاس فرض کریں صرف ایک ہی وہ جوڑا چادروں کا ہے، اب اس کو واش روم کے اندر اس کو جا کے دھو کے اور اس وقت ہی اگر وہاں پہ ڈرائر یا اس طرح کی کوئی چیز ہو تو اس وقت ہی اس کو خشک کر کے پھر اس کو وہ پہن سکتا ہے۔ اتنی دیر جب اس کے جسم کے اوپر یہ لباس نہیں رہا احرام والا تو اس کی صورت میں اس کے اوپر کوئی بھی حرج، کوئی بھی کفارہ واقع نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر خواتین کے پاس فرض کریں کسی ایسی جگہ پہ ہے کہ اس کے کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں اور اس نے احرام کی نیت بھی کی ہوئی ہے، تو اس طریقے سے اگر وہ اپنے کپڑوں کو دھونے کے لیے یا تبدیل کر دی ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مرد کے پاس احرام کا ایک جوڑا ہے، کسی وجہ سے وہ خراب ہو گیا، اب مرد دوسرا احرام پہننا چاہتا ہے اور احرام تبدیل کرنے کی نیت سے اس نے یہ 2 چادریں اتاری ہیں تو اس کے اوپر بھی کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا، یہ اس کے لیے کرنا جائز ہے۔ انگوٹھی، گھڑی یا ہیڈ فون پہننا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بغیر صابن کے سر اور بدن دھونا یہ جائز ہے۔ خوشبو والا صابن، یہ تھوڑی سی احتیاط سمجھ لیں، خوشبو والا صابن احرام کی حالت میں استعمال کرنا منع ہے۔ الگ سے بازار سے صابن ملتا ہے، اس کے اندر خوشبو نہیں ہوتی اور وہ احرام کے اندر استعمال کرنے کے لیے لوگ خریدتے ہیں، تو ایسا صابن جو ہے وہ ایک ٹکیا اس کی ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ اس کے ساتھ آ کے ہم ہاتھ بھی دھو سکیں، اگر ہم غسل کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ غسل کر سکتے ہیں۔ مسواک کرنا یہ بھی احرام کے اندر جائز ہے۔ ٹیکا لگانا یہ بھی جائز ہے، کسی وجہ سے طبیعت زیادہ خراب ہو تو اس صورت میں ٹیکا لگانے سے بھی احرام کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے آج کل شوگر کے مریض وہ انسولین وغیرہ لگاتے ہیں تو اس سے بھی احرام کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھل کھانا چاہے خوشبودار ہو، ہم نے یہ چیز سمجھ لی کہ
اگر خوشبو استعمال بندہ کرے تو اس سے اس کے احرام کے اوپر فرق پڑتا ہے، کفارہ لازم آتا ہے۔ لیکن ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہم سیب کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی تو ہمارے منہ سے خوشبو آتی ہے، مالٹا کھاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی خوشبو آتی ہے، تو وہ خوشبو جو کسی پھل کے کھانے کی وجہ سے ہمارے منہ سے آئی اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ موذی جانور کو مار سکتے ہیں۔ یہ دو باتوں کے درمیان فرق رکھنا ضروری ہے کہ کوئی بھی ایسا جانور جو موذی ہو، مثال کے طور پر بچھو ہے، سانپ ہے، احرام کی حالت میں بھی اس کو مار سکتے ہیں۔ کوئی بھیڑ وغیرہ، کوئی تربوڑی جسے کہتے ہیں، ڈیمو یا اس طرح کی چیز ہو، احرام کی حالت میں بھی ہم اسے مار سکتے ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم نے پیچھے یہ سمجھا تھا، یہ مردوں کے لیے مسئلہ پڑا تھا کہ وہ اپنے سر کو نہیں ڈھانپ سکتے، لیکن گرمی ہے، اب گرمی سے بچنے کے لیے وہ اپنے سر کے اوپر سایہ کرتا ہے چھتری کا، تو سر تو اس کا ننگا ہے، اس چھتری کے اوپر کرنے سے اس کے احرام کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ زخم اگر خدا نخواستہ کسی بندے کو ہو گیا تو اس صورت میں اگر وہ اوپر پٹی باندھتا ہے تو یہ پٹی باندھنا بھی جائز ہے۔ پیشاب کرنا، پاخانہ کرنا یا وضو توڑنا، اس صورت میں صرف وہ دوبارہ نئے سرے سے وضو کرے گا، احرام کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کاندھے یا گلے میں بیگ لٹکانا، اب بیگ بھی تو سلا ہوا ایک کپڑا ہوتا ہے، تو کیا اس کی وجہ سے بھی جو ہم کندھے پہ بیگ لٹکاتے ہیں، کیا اس صورت میں بھی کوئی چیز لازم آئے گی؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جائز ہے، کیونکہ یہ ضروریات کے اندر آتا ہے، اپنی چیزوں کو سمیٹنے کے لیے، پاس رکھنے کے لیے۔ ٹیشو پیپر یا کپڑے سے پسینہ صاف کرنا یہ جائز ہے۔ چہرہ ہمارا ننگا ہونا چاہیے، اس کو کپڑے کے ساتھ ڈھانپنا نہیں چاہیے، یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا۔ لیکن مثال کے طور پر اب اگر کوئی بندہ وہ اپنے ہاتھ میں رومال سے یوں کرتا ہے، اب اس طریقے سے وہ پسینہ صاف کرتا ہے، بے شک کپڑا اس کے چہرے کو مس کر رہا ہے، لیکن یہ جو کپڑا چہرے کو مس کر رہا ہے یہ چہرے کے اوپر بطور لباس نہیں ہے، یہ چند سیکنڈ کے لیے وہ اپنے چہرے کے اوپر پھیر رہا ہے، تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ اس کے بعد ہم احرام باندھ کے تلبیہ پڑھتے ہوئے حرم شریف کی حد میں داخل ہو گئے، اور حرم شریف کی بارے میں قربان جائیں آپ کے ذوق کے لیے اور اس گھر کی عظمت کو اپنے ذہن میں بٹھانے کے لیے یہ بات سمجھ گئے کہ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے اب حرم کا نقشہ ہے، تصویر ہے، اور اس کے درمیان میں یہ خانہ کعبہ ہے، اور یہ مسجد حرام میں اب ہم بالکل پہنچنے والے ہیں۔ یہ مسجد حرام کا جو باہر والا صحن ہے، جیسے ہی ہم اس صحن سے اندر ہوں گے، اب ہماری یہ داخلے کے دروازے ہیں، یہ باب جو کلاک ٹاور ہے یہ اس کے سامنے، جو گھڑی والی عمارت ہے یہ اس کے سامنے والا دروازہ ہے، یہ دوسرا دروازہ باب عبدالعزیز ہے۔ یہ کراس کرتے ہوئے جب ہم مسجد میں اندر میں داخل ہوں گے تو ہم یہ پہلے دعا پڑھیں گے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ ہم اللہ سے اس کی رحمت مانگنے کے لیے اب اس کے گھر پہنچ چکے ہیں، تو عام نارمل بھی جب بھی مسجد میں کسی مسجد میں داخل ہوں ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، لیکن بالخصوص جب وہاں پہ ہم پہنچ رہے ہیں تو اس وقت ضرور یہ دعا مانگیں، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد سے نکلیں تو پھر بھی یہ دعا، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ دعا مانگتے ہوئے مسجد میں جب داخل ہوں، پھر اب پیچھے سے ہم چلتے آئے ہیں، یہ باب عبدالعزیز سے جب ہم داخل ہوتے ہیں تو یہ سیڑھیاں نیچے اتر رہی ہیں، خاص اس صحن کے اندر کہ جہاں پہ درمیان میں خانہ کعبہ شریف موجود ہے۔ اپنی آنکھوں کو جھکا کے چلتے آئیں یہاں تک کہ ادھر ان سیڑھیوں کے اوپر جب ہم پہنچیں گے تو یوں ہماری نظروں کے سامنے خانہ کعبہ آئے گا، تو پیچھے سے نگاہیں جھکا کے آگے چلتے آئیں۔ یہ جو دائیں بائیں ستون ہیں بالکل اپنی آنکھوں کو جھکا کے آئیں،
اور تاکہ پیچھے سے چلتے ہوئے ہماری نظر خانہ کعبہ کے اوپر نہ پڑے۔ جب ہم ایک جگہ پہ گروپ کی صورت میں جا رہے ہیں، ایک جگہ پہ ایسی جگہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ ہم سکون کے ساتھ وہاں پہ دعا مانگ سکتے ہیں اور خانہ کعبہ کی زیارت بھی کر سکتے ہیں، وہاں پہ اپنی آنکھوں کو اوپر اٹھائیے، یوں ہمارے سامنے اللہ کی عظمت والا گھر آ جائے گا، اور پھر اس لمحے پہلی نظر میں یوں دعا مانگیں، اللہم انت السلام و منک السلام فحینا ربنا بالسلام اللہم زد بیتک ھذا تعظیما وتشریفا ومحابۃ وتکریما وزد من حجۃ او عمرۃ تشریفا وتعظیما وبرا۔ سوکھا بالکل آسان ترجمہ کہ ہم ان لفظوں میں اپنی بولی میں، بے شک اردو میں نہیں، عربی میں نہیں، پنجابی میں خود یہ دعا مانگیں، اے اللہ اس گھر کی شرافت، عظمت و بزرگی اور ہیبت کو بڑھا، یا اللہ تو اس گھر کی عظمت کو، اس کی بزرگی کو، یا اللہ اس کی ہیبت کو اور بڑھا۔ اور پھر اگلی دعا، جو اس کی زیارت کرنے والا ہو، یا اللہ جو اس کی عزت اور احترام کرنے والا ہو، یا اللہ جو اس کا حج کرنے والا ہو یا عمرہ کرنے والا ہو، اس کی بھی شرافت اور بزرگی اور بھلائی میں اضافہ فرما۔ تو یہ دعا مانگ کے پہلی نظر میں یہ دعا مانگیں۔ پھر علماء جو ہیں وہ یہاں پہ بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ پہلی نظر میں جو دعا مانگی جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ اپنے گھر میں آنے والے اس مہمان کو یوں نوازتے ہیں کہ یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے، اب جو یہ مانگتا جائے گا میں اس کی دعا قبول کرتا جاؤں گا۔ تو پہلے لمحے جو دعا مانگنے کا ہمیں صوفیاء کرام نے، علماء کرام نے طریقہ سکھایا، کہتے ہیں کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو ساتھ یہ دعا بھی مانگو، یا اللہ اس پورے سفر میں جو دعا بھی اپنے متعلقین کے لیے تیری بارگاہ میں عرض کروں، یا اللہ میری ہر اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ تو پھر ہوگا یہ کہ فقط پہلی نظر میں نہیں، ہمارا وہاں پہ قیام 15 دن ہے، ہمارا وہاں پہ قیام 21 دن ہے، ہمارا وہاں پہ قیام 28 دن، جتنا بھی اس سفر میں ہم دعا مانگیں گے، حتیٰ کہ صرف حرمین شریفین نہیں بلکہ واپس اپنے گھر کی دہلیز میں داخل ہونے تک ہم نے وہاں بھی دعا مانگی تھی، یا اللہ اس پوری سفر میں جو دعا مانگو، یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا، واپس آنے تک جس بندے نے ہمیں پھر ٹیلی فون پہ کہا، میسج پہ کہا، حتیٰ کہ ہم نے کسی کو راستے میں آتے ہوئے دیکھا، ہمارے ذہن میں یہ بات آئی میں اس کے لیے تو دعا کرنا بھول گیا تھا، ہم اس کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اپنے گھر کی مہمانی کے توفیق اللہ تعالیٰ میزبان بن کے ہمیں یوں نوازیں گے، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دیں۔ تو یہ اس کا کرم ہے، یہ ہمیں بات ذہن میں رکھنی چاہیے، پہلی نظر پہ یہ دعا مانگیں۔ اچھا، اب مسجد حرام کے اندر ہم پہنچ چکے ہیں، یہ جو گول حصہ ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ خانہ کعبہ ہے، وہ ساتھ اس کا گول حصہ ہے، اس گول حصے کو حدیم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیم۔ حدیم کیا ہے؟ حدیم یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ ابتدائی دور میں یہ خانہ کعبہ شریف کی عمارت کا حصہ تھا، بعد میں کسی وجہ سے جب کئی مرتبہ سیلاب آئے اس طریقے سے اور خانہ کعبہ شریف کی جو عمارت ہے وہ اس کو پھر نئے سرے سے تعمیر کرنا پڑا، تو کسی وجہ سے وہاں پہ اس وقت حالات بدلتے رہتے ہیں، یہ حصہ جو ہے اس کو دوبارہ اس کے اوپر عمارت نہیں بنائی جا سکی، لیکن ہے یہ خانہ کعبہ شریف کا حصہ۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دور مبارک سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک تک یہ بالکل اسی حالت میں رہا، اور ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے حدیم، میں اس کو خانہ کعبہ کے اندر شامل کر دوں، لیکن اے عائشہ یہ جو تیرے قبیلے والے ہیں، یہ جو تیری قوم ہے، یہ ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ان کے ذہن کے اندر ایک کوئی نئی چیز آئے اور اس کی وجہ سے یہ فتنے میں مبتلا ہوں، تو اس وجہ سے میں یہ خانہ کعبہ کو اسی حال پہ چھوڑ رہا ہوں، لیکن مجھ مصطفیٰ کی خواہش ہے کہ میں اس کو خانہ کعبہ کا حصہ بنا دوں۔ تو اس حصے کے اندر
اندر جو چیز میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس حصے کے اندر اگر ہمیں نفل پڑھنے کا موقع ملے، مخصوص وقت میں یہ کھولا جاتا ہے، مردوں کے لیے الگ وقت ہوتا ہے، خواتین کے لیے الگ وقت ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی وہاں پہ دوران سفر بھی کر دی جائے گی اور وہ وقت بتا دیے جائیں گے۔ تو اگر خانہ کعبہ کے اس حصے میں نماز پڑھیں تو یوں سمجھیں کہ گویا ہم نے خانہ کعبہ شریف کے اندر جا کے نماز ادا کی، تو یہ اس کی شان ہے۔ پھر یہ کونے پہ جو کالے رنگ کا پتھر ہے، اس کو حجر اسود کہتے ہیں، یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت حدیث یہ سنیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس مبارک پتھر کے اوپر آپ نے اپنے لبوں سے بوسے دیے ہیں، اور ایک بار نہیں کئی بار بوسے دیے ہیں۔ تو اگر ہمیں یہ بوسہ دینے کا شرف حاصل ہو، اگر ہمیں یہ موقع ملے، تو اس وقت ذہن کے اندر یہ بات سوچئے کہ میرے ہونٹ اس جگہ پہ لگ رہے ہیں کہ جس جگہ کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں نے مس فرمایا۔ تو اگر یہ دھیان کے ساتھ ہم ایک بار بھی بوسہ دے لیں گے، اور پھر آئندہ پوری زندگی اگر ہم اس کا پاس رکھیں گے، انشاءاللہ کبھی ہماری زبان کے اوپر پھر کوئی غیر شرعی بات نہیں آئے گی۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہو جائے گی نا کہ میرے ہونٹوں نے اس مقام کو مس کیا ہے کہ جس کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مس فرمایا تھا، مجھے کم از کم اس چیز کا ہی خیال کر لینا چاہیے۔ بہرحال یہ حجر اسود ہے۔ اگلی بات سنیے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حجر اسود ہے، قیامت کے دن اللہ اس کالے پتھر کو آنکھیں بھی عطا کرے گا، اللہ اس بندے کو، اللہ اس پتھر کو زبان بھی عطا کرے گا۔ جس بندے نے بھی حق کے ساتھ یعنی ایمان کے ساتھ اس خانہ کعبہ کی اس پتھر کی زیارت کی ہوگی، اس کو چوما ہوگا، اس کا استلام کیا ہوگا، یعنی استلام کا مطلب یہ ہے، چلے میں پھر عرض کرتا ہوں، پہلے حدیث مکمل کر رہا ہوں، جس نے بھی حق کے ساتھ اس کا بوسہ دیا ہوگا، اس کا استلام کیا ہوگا، یہ پتھر اس بندے کے حق میں قیامت کے دن گواہی دے گا۔ تو استلام کیا ہے؟ اب یہ بھی تھوڑا سا سمجھ لیں کہ اگر تو ہم بوسہ دیں تو خود اپنے ہاتھوں سے ایک یہ چیز ہے، دوسرا یہ ہے رش کی وجہ سے یہ اپنے ہر بندے کی جسمانی کیفیت برابر نہیں ہوتی، کچھ لوگ ہوتے ہیں دھکم پیر سے دھکے موقع سے وہ تھوڑا سا پیچھے ہی رہتے ہیں تاکہ وہاں پہ کوئی ہمیں کسی نئی مصیبت کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ صرف خانہ کعبہ شریف کو حجر اسود کی اس طرف ایسے ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یوں کہہ کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیں، تو یوں سمجھیں کہ میرے ہونٹوں نے اس حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، کیونکہ اس کا اور اس کا یہ جو آپس میں کنیکشن بن گیا ہے، تو یہ جزوی فضیلت ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، یہ خانہ کعبہ شریف کی عظمت کے حوالے سے مختلف احادیث بھی ہیں، لیکن وقت تاکہ زیادہ نہ ہو، آپ انشاءاللہ باقی لمحہ بلمحہ کوشش کریں گے کہ ہم یہ چیزیں ساتھ آگے سیکھیں گے۔ اب ایک نشست میں یہ ساری چیزیں مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے زیادہ دیر بیٹھنا، اس لیے بہرحال آگے تھوڑا سا چلتے ہیں۔ یہ جو نشاندہی کی گئی ہے، یہ اس جگہ کو مقام ملتزم کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ شریف کا جو دروازہ ہے اور اسی کونے کے اوپر یہاں پہ حجر اسود ہے، اس جگہ کو مقام ملتزم کہتے ہیں۔ جب ہم طواف سے فارغ ہو جائیں تو یہاں پہ خانہ کعبہ شریف کے دروازے کے پاس ہاتھ رکھ کے خانہ کعبہ کے ساتھ یوں اور اس کو بوسہ دے کے پھر اپنے دائیں رخسار کو اوپر رکھنا، بائیں رخسار کے اوپر رکھنا اور رو رو کر یہاں پر دعا مانگنا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ یہ رکن یمانی ہے۔ آپ کے سامنے اب وہ جو اگلا کونا ہے وہاں پہ حجر اسود ہے، اور یہ جو کونا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ طواف کے ہر چکر میں اگر موقع ملے تو یہاں پہ اس کو مس کرنا اور پھر آگے بڑھنا، یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ یہ مقام ابراہیم ہے، یہ سنہری جالیوں کے اندر
ایک پتھر ہے جس پتھر کے اوپر جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کی تھی، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آپ ساتھ معاون تھے۔ یہ آپ کے قدمین شریفین کے نشان ہیں۔ وہ پتھر بھی نیچے نرم ہو گئے تھے جہاں پہ اللہ کے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام ان کے مبارک پاؤں لگے تھے، اور اللہ نے اپنے نبی کے قدموں کے نشانوں کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ جب ہم طواف سے فارغ ہوتے ہیں تو یہاں مقام ابراہیم کے پاس اگر جگہ ملے تو یہاں پہ یہ جو جگہ ہے یہاں پہ اگر جگہ ملے تو ہم یہاں پہ نوافل ادا کریں، اگر رش یہاں پہ زیادہ ہو تو اس سے پیچھے ہٹ کے ہم نوافل ادا کریں۔ تو یہ 2 رکعت واجب الطواف ہوتے ہیں، یعنی ان کی ادائیگی کرنا بھی لازم ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے پوری زندگی۔ یعنی پہلے تو یہ کہ ہم فوراً ادا کریں، اگر خدا نخواستہ کسی بندے کو یاد نہ رہا ہو تو یہ جتنے طواف کیے ہوں اتنے مقدار میں اتنے نوافل جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے۔ یعنی ایک اگر طواف کیا ہے تو 2 رکعت نوافل پڑھنا یہ انسان کے اوپر واجب ہوتے ہیں۔ پھر یہ مقام ابراہیم ہے، یہ صفا مروہ اس کے اوپر صحیح کی جاتی ہے۔ میں طواف کا طریقہ تھوڑا سا آگے چل کے یہ بنیادی ہمارا تعارف ہو گیا مکمل۔ اب عمرہ کے ارکان کیا ہیں؟ جس نے کوئی ایک رکن بھی چھوڑ دیا اس کا عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ اب ارکان کیا ہیں؟ اب اس میں تھوڑی سی بات سمجھ لیں۔ احرام یہ شرط ہے اور طواف یہ بھی اس کا رکن ہے، یعنی احرام کے جو ارکان ہیں یہ 2 ہیں۔ عمرہ کے ارکان پہلا رکن ہے احرام اور دوسرا ہے طواف۔ عمرہ کے جو اندر چیزیں واجب ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ 2 ہیں۔ پہلا ہے سعی کرنا، یعنی صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا، 7 پھیرے لگانا، اس کو سعی کہتے ہیں۔ صفا سے مروہ جائیں 1 چکر، مروہ سے صفا آئیں یہ دوسرا چکر مکمل ہو جائے گا۔ یوں ہم 7 چکر لگائیں گے تو یہ ہماری سعی ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو چیز واجب ہے حلق یا قصر کرنا۔ حلق کا مطلب یہ ہے کہ مرد اپنے سر کے بال مکمل اتروائیں، مشین کے ساتھ، استرے کے ساتھ، یہ جو بھی صورت ہو، پورے سر کے بال کٹوانا اس کو حلق کہتے ہیں۔ اور سر کے حصے یعنی سر کے مکمل بال نہ اتروانا، لیکن کم از کم 1 پوٹا، 1 پورا، 1 انچ یہ اتروانا، اس کو قصر کہتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں سے جو صورت بھی کی جائے مرد کے لیے یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے اس کی جتنے بال ہیں وہ اس کا بالکل یوں سمجھیں کہ اپنے بالوں کا جو اگلا سرا ہے اس کو یوں اپنی انگلی کے اوپر لپیٹ لے، تو جتنی آگے انگلی کے اوپر آ جاتے ہیں وہ سارے کتنے بال آگے سے کینچی کے ساتھ کاٹنا یہ عورت کے لیے واجب ہے۔ عورت اپنے سر کے مکمل بال یہ سب کو پتہ ہے نہیں اترواتی، لیکن اپنے ہاتھوں کی ایک اتنا پورا جو ہے وہ اتنا، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ہوتی ہے اس کے سارے بال وہ آگے سے جیسے یہ میں نے لپیٹا ہے تار کو اپنے انگلی کے اوپر بالکل اس طریقے سے اپنی انگلی پہ لپیٹ کے اپنے ہاتھوں کے ساتھ بھی خود بھی کاٹ سکتی ہے اور کسی دوسری عورت سے بھی کٹوا سکتی ہے۔ یہ دونوں واجب ہیں۔ پھر اہم سنتیں جو عمرہ کے اندر ہیں، مقام ملتزم، وہ جو خانہ کعبہ شریف کا دروازہ تھا وہاں پہ مناجات کرنا یعنی دعا مانگنا یہ بھی سنت ہے، اور زمزم شریف پینا یہ بھی سنت ہے۔ اب یہ ہم نے اس کے ارکان سمجھے، اس کے واجبات سمجھے اور اس کے اندر 2 سنتیں سمجھی۔ اب طواف شروع کرنے کی جو جگہ ہے ہم نے وہاں پہ حجر اسود والا کونا، یہ ہمارے سامنے وہ نشان ہے خانہ کعبہ شریف کا، اس کے ساتھ والا جو کونا ہے وہاں پہ حجر اسود ہے۔ اب ہم اندر پہنچ گئے مطاف کے اندر اور وہاں پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ شریف ہمارے بائیں طرف ہوگا اور یوں ہم اس طریقے سے پھرتے آئیں گے۔ اب
ہمارے بالکل اس سمت میں بالکل ہمارے بائیں ہاتھ کے سامنے حجر اسود اور بالکل ہمارے اس طرف سبز لائٹ لگی ہوئی ہے. یہاں سے بائیں طرف ہمارا حجر اسود اور دائیں طرف جہاں پہ سبز لائٹ ہے وہاں جب ہم پہنچیں گے وہاں ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہم اپنے طواف کا آغاز کر دیں گے. اور یہاں سے ہمارے طواف کا پہلا چکر شروع ہو گیا ہے. لیکن یہاں پہ یہ چیز تھوڑی سی سمجھنی ضروری ہے. حرم شریف کے اندر ہی سبز لائٹیں اور بھی ہیں، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ بھی مختلف لائٹیں ہیں، لیکن وہ جو کونا ہے جس کونے کے اوپر حجر اسود ہے، حجر اسود ہمارے بائیں ہو اور دائیں طرف جو عمارت کے اوپر لگی ہوئی ہے سبز لائٹ، وہاں سے ہمارے طواف کی ابتدا ہوگی. تو بیت اللہ شریف کا طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے. پیچھے سے ہم آئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ کلمات ہماری زبان کے اوپر تھے. لیکن جیسے ہی مرد ہے یا عورت ہم پہنچ گئے بیت اللہ شریف کے اندر اور ہمارا طواف شروع ہو گیا تو طواف شروع تلبیہ بند. اب یہ بالکل آسان کلیہ ہے. طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک ہے، لیکن اب طواف شروع ہو گیا ہے. اب جو تلبیہ ہے وہ بند ہو گیا ہے. اب مردوں کو طواف شروع کرنے سے پہلے کندھوں والی چادر کا ایک حصہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دینا چاہیے. اس کو حالت اجتباء کہتے ہیں. یعنی جب ہمارا طواف شروع ہو گیا وہ چادر جو اوپر کی ہوئی تھی اب اس چادر کو اوپر سے اتار کے اب اس کو ایسے نیچے سے دائیں کندھا تاکہ ہمارا ننگا ہو جائے، تو اس کے ساتھ ہمارے طواف کی ابتدا ہوگی. حجر اسود سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں، اجتماع کریں اور طواف کی بھی نیت کریں. اب یہاں پہ پھر نیت ہے. جب ہم طواف کرنا شروع کر رہے ہیں تو طواف شروع کرنے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے کہ یہ جو طواف میں کر رہا ہوں یہ عمرے کا ہے، نفلی ہے یا کسی کے ایصال ثواب کے لیے ہے. یعنی یہ تین صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو میں عمرے کے لیے کر رہا ہوں، یا یہ طواف زیارت ہے، طواف وداع ہے جو حج کے اندر ادا کیا جاتا ہے، یا کسی کے ایصال ثواب کے لیے ہے، یا خود اپنے نامہ اعمال میں ذخیرے کے لیے یہ بطور عبادت جو ہے یہ جمع کر رہا ہوں. تو اس لیے اس وقت یہ نیت کرنا ضروری ہے. جب پہلی بار ہم جائیں گے تو ہم کوئی اور نیت نہیں کر سکتے، اس میں ہم صرف اپنے عمرے کی نیت ہی کریں گے. پھر یہ بالکل آسان بات ہے. طواف شروع، اجتماع شروع. اجتماع کا مطلب کندھا ننگا رکھنے والا حکم. طواف ختم، اجتماع ختم. تو اس کے بعد حجر اسود کے سامنے جب ہم پہنچیں گے، ہر بار پہلی بار ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنا پہلا چکر شروع کیا تھا. جب بھی اس حجر اسود کے سامنے آئیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آسان لفظ بسم اللہ اللہ اکبر. اگر اگلا مکمل آپ نہیں پڑھ سکتے، نہیں یاد رہتا، صرف اتنا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چوم کے آگے چلے جائیں. طواف آغاز ہو گیا. یوں ہمارے 7 پھیرے 7 چکر مکمل ہو گئے. اس کے بعد یہ بات سمجھ لیجئے، یوں سمجھیں کہ یہ اوپر سے خانہ کعبہ شریف کی تصویر ہے. یہ ہمارے سامنے خانہ کعبہ ہے. یہ اس طرف جو گول حصہ ہے اس کو حدیم کہتے ہیں. وہ جو اس طرف والا کونا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. یہاں سے حجر اسود سے ہمارا طواف شروع ہوا تھا. اب وہ جو رکن یمانی ہے اور حجر اسود ہے، اس کے درمیان ایک دعا ہے جو آپ کو اور مجھے سب کو آتی ہے. وہاں پہ بالخصوص اس کو پڑھنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور وہ دعا کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
اے اللہ ہم سب کو تو دنیا کی بھی اچھائیاں عطا فرما، تو آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ اور رات کو میں پڑھ رہا تھا، یہ پہلی مرتبہ میرے علم میں آئی ہے بات، آپ بھی اس کو یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ جو رکن یمانی اور حجر اسود ہے، یہاں پہ دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ اللہ کریم کی جانب سے 70,000 فرشتے وہاں پہ مقرر کیے گئے ہیں جو دعا مانگنے والوں کی دعا پہ آمین کہا کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا کرم ہے کہ بندے کو وہ اتنا نوازتا ہے، بس بندہ اپنی زبان کو حرکت دے سے مانگے صحیح۔ تو بہرحال یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بالخصوص وہ ربنا آتنا فی الدنیا یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ اب یہ ہمارا سارا پورا نقشہ ہمارے سامنے آ گیا، وہ حتیم ہے، یہ رکن یمانی اور یہ حجر اسود میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب یہاں پہ تصویر کے اوپر وہ پردے کی تصویر نہیں ہے، یہ دوسرا ایک ماڈل ہے۔ حجر اسود کی آسان نشانی کہ خانہ کعبہ کے 4 کونوں میں سے صرف ایک کونا ہے کہ جس کے اوپر یہاں پہ اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، اوپر بھی اللہ اکبر، نیچے پھر اللہ اکبر، نیچے پھر اللہ اکبر، دور سے وہ سنہری رنگ میں کڑھائی کے ساتھ لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ تو وہاں سے ہم نے استلام یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ اشارہ بھی کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو چومنا بھی ہے۔ پھر مقام ابراہیم وہ ہمارے سامنے نشاندہی کر دی گئی ہے، طواف مکمل کر لیں گے۔ ادھر پیچھے یہاں پہ ہمیں آب زمزم کی طرف یہ نیچے راستہ جاتا ہے، تو سائڈ پہ جہاں پہ جگہ ملے، عورتوں کے لیے جگہ الگ ہوتی ہے نوافل پڑھنے کی اور مردوں کے لیے الگ ہوتی ہے، تو وہاں پہ ہم نوافل ادا کریں گے۔ اب آب زمزم وہاں سے جب ہم نکلتے ہیں، آب زمزم وہاں پہ پینا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ طواف کے بارے میں یہ بات تھوڑی سی ذہن کے اندر رکھ لیں۔ پہلے ہم نے عمرے کے بارے میں وہ چیزیں پڑھی تھیں کہ اوورآل عمرے کے اندر کتنے ارکان ہیں، پھر عمرے کے واجبات پڑھے تھے، پھر عمرے کی سنتیں پڑھی تھیں۔ لیکن اب جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کا تعلق صرف طواف سے ہے، یعنی لوگ روزانہ کئی بار طواف کرتے ہیں، جتنی کسی کی صحت مانتی ہے، جتنی کسی کی جان وہ مانتی ہے وہ اس کے مطابق کرتا ہے۔ جب بھی ہم یہ طواف کریں گے اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ فرض ہے اس کے اندر نیت کرنا، میں نے پہلے بھی عرض کر دیا، نیت کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد طواف جب ہم نے شروع کر دیا ہے تو طواف کے پہلے 4 چکر فرض ہیں، پہلے 4 چکر۔ اب تھوڑا تھوڑا مجھے ساتھ بول کے بتائیں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ آپ کو یہ سبق یاد ہو گیا ہے۔ پہلے 4 چکر فرض ہیں اور اگلے 3 چکر واجب ہیں، کل 7 چکر ہیں۔ یہ 7 مکمل ہوں گے تو ہمارا طواف مکمل ہوگا۔ اب 4 چکر فرض ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 چکر پورے کرنے سے پہلے اگر کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا کسی وجہ سے وہ طواف چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے تو پھر نئے سرے سے اس کو وہ طواف شروع کرنا ہوگا۔ اس کے پچھلے وہ 3 چکر یا 2 چکر جتنے اس نے لگائے تھے وہ شامل نہیں ہوں گے، گنتی نئے سرے سے شروع ہوگی۔ اور اگر 4 چکر پورے ہو گئے پھر کسی وجہ سے طواف روکنا پڑا تو پھر اگلے 3 چکر بعد میں جب تک وہ پورے نہیں کریں گے وہ طواف ہمارا ادھورا ہوگا۔ تو اس لیے اگلے 3 چکر مکمل کریں گے تو ہمارا طواف مکمل ہوگا۔ یہ 2 چیزیں فرض ہیں، میں پھر دوہراتا ہوں، پہلی ہے نیت کرنا اور دوسری ہے طواف کے پہلے 4 چکر لگانا، یہ طواف کے اندر فرض ہے۔ اگلے 3 جو چکر ہیں یہ واجب ہیں، اور اس کے علاوہ طواف میں جو چیزیں واجب ہیں، وضو قائم رکھنا یہ واجب ہے۔ دوران طواف جس طرح میں آسان بات کر لوں، جس طریقے سے نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی اسی طریقے سے طواف بھی وضو کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو وضو
رکھنا یہ ضروری ہے۔ اگر طواف کے دوران انسانی حاجت ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم اس وقت ہی کھا پی کے آئے ہوں، ہر انسان کی ہاضمے کی کیفیت مختلف ہوتی ہے اور اس میں کوئی عیب والی بات بھی نہیں ہے۔ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس طرح وضو دوبارہ کرنے کی نوبت آئے، واش روم جانے کی حاجت پیش آئے، تو اگر ہمارے پہلے 4 چکر مکمل ہو گئے، پھر وضو کر کے اگلا 5واں 6واں 7واں چکر مکمل کر لیں گے۔ اگر 4 پورے نہیں ہیں تو پھر نئے سرے سے کریں گے، کیونکہ ہمارا وضو نہیں رہا تھا۔ سطر ڈھانپنا یہ بھی ضروری ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی یہ بات سمجھ لیجیے کہ سطر ڈھانپنا کیسے ضروری ہے۔ یہاں پہ جو بے احتیاطی ہوتی ہے وہ مردوں سے یہ ہوتی ہے کہ جو نیچے والی چادر ہے وہ اگر یہ جو ناف ہے جس کو ہم دھنی کہتے ہیں، اس سے اگر نیچے چلی جائے تو جسم کا اگر یہ حصہ یا پیچھے سے ہماری کمر ہمارے ناف سے نیچے ہو تو یوں ہمارا سطر کھل جائے گا۔ بعض اوقات بھیڑ کی وجہ سے جو نیچے والی چادر ہے وہ تھوڑی سی نیچے سے رکھ جاتی ہے، اوپر والی چادر پہلے ہی ہم نے ایسے کندھے کے اوپر سے ایسے کر رکھی تھی، رش کی وجہ سے یہ سر بھی نیچے گر گیا۔ اب یہ سر جب نیچے گرا، یہ والی ادھر نیچے گئی، تو اب یہ ہمارے جسم کا حصہ سطر مد کا کھل گیا، تو اس صورت میں اس کا یہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ عورتوں کے بارے میں یہاں پہ احتیاط یہ ضروری ہے کہ عورت کا یہ جو ہاتھوں کی کلائی ہے، اس سے پیچھے والا جتنا حصہ ہے یہ سطر ہے، اور عورت جب استلام کرے گی حجر اسود کی طرف ایسے بسم اللہ اللہ اکبر، اگر بازو کھلے ہیں اور یوں جب اوپر کرتی ہے تو جیسے اب دیکھیں نا ایسے ہے، اب ہاتھ اوپر کیا تو یہ پیچھے جب ہو جائیں گے تو اس صورت میں یہ عورت کا بازو ننگا ہو جائے گا، تو اس صورت میں اس کا واجب ادھورا رہ گیا تو عورت گناہگار ہوگی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے بازو جو ہے وہ زیادہ کھلے نہیں، اور نہ ہی عورتوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ بلند، جتنا یعنی بلند کریں گے اتنا ہی کپڑا نیچے سرکے گا، تو صرف ایسے اشارہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ دیکھیں اب اس صورت میں یہ کپڑا اپنی جگہ پہ برقرار ہے، یہاں سر سے اوپر عورتوں کے لیے اٹھانا کوئی ضروری نہیں ہے، صرف ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حجر اسود کے سامنے سے شروع کرنا یہ ضروری ہے۔ ایسے نہیں کہ مثال کے طور پر حجر اسود یہاں ہے، ہم اس دروازے سے پیچھے داخل ہوں اور ہمیں وہاں سے جو ایسے یہاں پہ چل کے آنا پڑ رہا ہے تو ہم یہ آدھا چکر بھی شمار کر لیں گے، نہیں ادھر سے آیا تھا یہ 7 پھیرے لگا کے ادھر ہی چلا جاؤں گا تو ایک پھیرا میرا بچ جائے گا، اور رش بھی ہے، زیادہ مشقت بھی نہیں اٹھانا پڑے گی، تو اس صورت میں اس بندے کا واجب رہ جائے گا۔ طواف شروع کرنا ہے حجر اسود سے، ختم کرنا ہے حجر اسود سے۔ حدیم کے باہر سے چکر لگانا یہ ضروری ہے۔ خانہ کعبہ شریف کا وہ جو گول حصہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، وہ بعض اوقات دونوں دروازے درمیان سے کھلے ہوتے ہیں، اور کئی لوگ جس کو کہتے ہیں لچی لگا کے درمیان سے جتنا باہر سے کون گھوم کے آئے وہ درمیان سے شارٹ کٹ مار لیتے ہیں، تو پھر اس کا وہ والا جو چکر ہے وہ ادھورا رہ جائے گا، اس کا واجب چھوٹ جائے گا۔ 7 چکر پورے کرنا بھی واجب ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا بھی واجب ہے۔ اس کے بعد طواف کی جو سنتیں ہیں، مارکیٹ کے کندھا ننگا رکھنا، پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا۔ رمل کا مطلب یہ ہے کہ سینہ تان کے اور بازو ایسے ہلاتے ہوئے بالکل یعنی اپنا یوں سینہ تان کے، اور اگر جگہ کھلی ہو تو یوں بازو ہلاتے ہوئے جیسے پہلوان چلتے ہیں، اس طریقے سے یہ سنت ہے۔ اگر رش زیادہ ہو اور یوں بازو ہلانے سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو اور ایسے سینہ تان کے اس طریقے سے مشکل ہو تو پھر یہ سنت ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ پہلے 3 چکروں میں رمل ہے، آخری 4 چکروں میں رمل نہیں ہے۔ بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ یا پشت نہ کرنا یہ بھی طواف کے اندر سنت ہے۔ طواف ہمارا شروع ہو گیا، اب خانہ کعبہ کی طرف منہ نہیں کرنا، اب اپنا منہ دھیان جس کو کہتے ہیں اپنا منہ دھیان بس اپنے چکر مکمل کر دیں، اس وقت اپنا خانہ کعبہ کی طرف منہ نہیں کرنا، اور نہ ہی اس کی طرف پشت کر کے بھائی ٹھیک ہے اب میں ادھر جا رہا ہوں وہاں پہ آپ زمزم پی کے پھر آ جاتا ہوں، نہیں، مکمل ایک لائن کے اندر جیسے پراپر طریقہ ہے اس طریقے سے۔ حجر اسود کے 9 استعلام
9 بار بسم اللہ اللہ اکبر یہ ہو جائے گا نا. پہلے ہم نے شروع کیا تھا طواف شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر، پھر 7 چکر مکمل ہونے میں ہو گیا تھا 8ویں بار بسم اللہ اللہ اکبر، اور جہاں پہ صحیح شروع کرنی ہے صفا پہنچ کے پھر بسم اللہ اللہ اکبر. تو یوں ہمارے 9 استعمال ہو جائیں گے. رکن یمانی آپ کو بتایا ہے کہ اس کو چھونا یہ بھی سنت ہے. مخصوص دعا ربنا آتنا فی الدنیا یہ پہلے آپ کو بتا دی ہے، یہ پڑھنا بھی سنت ہے. اگر کوئی شرعی عذر درمیان میں واقع ہو جاتا ہے تو طواف کو روک سکتے ہیں. کوئی ضروری بات ہے وہ کر سکتے ہیں، دل میں کریں دعا، زبانیں کریں، کسی کتاب کے اوپر سے دیکھ کے دعا کریں. یہ سارے عمل طواف کے دوران جائز ہیں. خواتین احرام کی حالت کے علاوہ نقاب کریں گی. اگر حج کے لیے یا عمرے کے لیے آپ نے کیا ہوا ہے، یہ طواف کر رہی ہیں، تو اس صورت میں تو نقاب والی پابندی تھی کہ چہرے کے ساتھ کپڑا ماسک نہیں ہونا چاہیے. لیکن نفلی جتنے بھی آپ طواف کر رہی ہیں اس میں عورت اپنا نقاب کرے گی. وضو کے بغیر اسی طریقے سے مخصوص ایام عورتوں کے اوپر اگر آ جائیں تو اس صورت میں عورت طواف نہیں کر سکتی. خواتین کا صدر بشمول سر کے بال ڈھکے ہوئے نہ ہونا یہ بھی طواف کے اندر منع ہے. یعنی عورت کے بال اگر نظر آ رہے ہوں گے تو اس صورت میں اس کا طواف جو ہے وہ نہیں ہوگا. عورتوں کے لیے اپنے بالوں کو چھپانا یہ ضروری ہے. باقی جو کندھے ہلا کے اور سینہ تان کے یہ مردوں کے لیے حکم ہے، رمل کرنے کا عورتوں کے لیے نہیں ہے. 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 نفل پڑھیں اور پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون یہ سورۃ الکافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد یہ پڑھی جائے گی. 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں. بالکل آسان سی بات ہے کہ کون سے وقت میں یہ نہیں پڑھنی 2 رکعت واجب الطواف. عصر کی نماز کے بعد جب ہم فرض ادا کر چکے ہوں اس وقت سے لے کر مغرب تک اگر اس دوران ہمارا طواف مکمل ہوتا ہے تو اس وقت میں یہ واجب الطواف 2 رکعتیں ہم نے ادا نہیں کرنی. یہ اس وقت میں نفل پڑھنا منع ہے. فجر کی نماز جب ہو جائے اس کے بعد سے لے کر سورج سوا نظام بلند ہونے تک یعنی سورج چڑھنے کے تقریباً 20 منٹ بعد تک اگر اس وقت میں ہمارا طواف مکمل ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ نفل پڑھنا جائز نہیں ہے. تیسرا وقت ہے جس کو ہم زوال کا وقت کہتے ہیں. زوال کا مطلب یہ ہے کہ سورج سر کے اوپر سے مغرب کی جانب ڈھال کھڑا ہو. زوال یہ بنیادی طور پر زوال کا مطلب ہوتا ہے ڈھلنا. یہ زوال کا وقت ہے جب سورج بالکل سر کے اوپر ہو اور مغرب کی جانب ڈھال رہا ہو اس وقت یہ نوافل نہیں پڑھے جائیں گے. یہاں پہ تھوڑی سی یہ بات سمجھ لیں کہ زوال کا مطلب ڈھلنا ہوتا ہے. نعوذ باللہ یہ کوئی اللہ کی جانب سے آفت نازل ہونے کی مصیبت نازل ہونے کی گھڑی نہیں ہے کہ ہم اس میں فلاں کام نہیں کر سکتے. زوال کا مطلب یہ کہ اب سورج ڈھلنے کا وقت ہے. سوکھا آسان ترجمہ کہ سورج ڈھلنے کا جو وقت ہے بالکل سر کے اوپر سے مغرب کی جانب اس وقت یہ طواف کے نفل ادا نہیں کیے جائیں گے. اس کے بعد طواف ہو گیا مکمل. زمزم پینا اور کچھ سر پہ ڈالنا چاہیے. اب زمزم بالخصوص جب وہاں پہ پئیں تو خانہ کعبہ شریف کی طرف پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پھر یہ دعا مانگ کے کہ یا اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا. یا اللہ نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں اور یا اللہ میں تجھ سے رزق حلال کا پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبولیت پانے والا ہو. تو یہ دعا مانگ کے پھر آب زمزم کھڑے ہو کر
پئیں اور اس کا کچھ حصہ اپنے سر کے اوپر بھی ڈالیں۔ میں رات کو ہی پڑھ رہا تھا کہ اس نیت کے ساتھ، حدیث میں آتا ہے جو بندہ آب زمزم کو جس نیت کے ساتھ پیتا ہے اللہ اس نیت کے مطابق ویسا ہی صلہ عطا فرماتا ہے۔ اور باقاعدہ وہاں پہ یہ لفظ ہے کہ یا اللہ تیرے محبوب علیہ السلام کا ارشاد ہے، بندہ اس وقت بھی آب زمزم پیتے ہوئے کہے یا اللہ تیرے حبیب کا ارشاد ہے کہ جو بندہ جس نیت سے پیے اس نیت کے مطابق آب زمزم وہی کام کرتا ہے۔ یا اللہ میری فلاں روحانی جو ہے وہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے، یا اللہ تو میرے روحانی معاملات میں آسانی عطا فرما۔ یا اللہ مجھے فلاں بیماری ہے میرے جسم کے اندر، تو یا اللہ میری فلاں جسمانی بیماری دور فرما۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے۔ اور یہاں تک کہ آب زمزم یوں دیکھیں نا، اپنے ہاتھ پہ لے کے اپنے سر کے اوپر ڈالے اور ساتھ یہ نیت کرے کہ یا اللہ یہ برکت والا پانی تیرے گھر کے اندر کھڑے ہو کے میں پی رہا ہوں، یا اللہ میرے سر کو بے آبروئی سے بچانا، دنیا کی بھی ذلت سے بچانا، آخرت کی ذلت سے بھی بچانا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سر کو کسی دوسرے کے سامنے جھکنے نہیں دے گا، ہمیشہ اس کے اوپر عزت کی دستار سجی رہے گی اور عزت کی چادر رہے گی۔ پھر آب زمزم کی یہ دعا میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی ہے یہی ہے، اے اللہ میں تجھ سے نفع والے علم، وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفا کا طلبگار ہوں۔ اب اس میں تھوڑی سی احتیاط یہ ہم جا رہے ہیں، ویسے ہی سردیاں ہوں گی اور بالخصوص اس میں جو صبح اور شام کے اوقات ہیں اس میں تھوڑی سی ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کولر کے اوپر نیلی لکھائی میں لکھا ہوا ہوتا ہے ناٹ کولڈ، یعنی یہ پانی ٹھنڈا نہیں ہے۔ باقی جتنے کولروں کے اندر ہوتا ہے یا یہ جو اس طرح کے کولر لگے ہوئے ہیں اس میں وہ جیسے ہماری فریج کا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے بالکل ایسا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، لیکن یہ جو نیلی لکھائی والے کولر ہیں ان کے اندر نارمل پانی ہوتا ہے۔ تو نارمل پانی اگر ہم پئیں گے تو ہمارا گلا خراب نہیں ہوگا اور اس سے ہمیں کسی قسم کا کوئی نقصان اور جو موسمیاتی تبدیلی ہوتی ہے اس کی وجہ سے کوئی ہماری صحت پہ اثر نہیں پڑے گا۔ اس لیے اس وقت میں ہم نے ہمیشہ وہ نیلے ڈھکن والے جو نیلی لکھائی والے وہ جو کولر ہیں ان کو تلاش کر کے آب زمزم کو وہاں سے پینا ہوگا۔ اب طواف مکمل ہو گیا، آب زمزم شریف ہم نے الحمدللہ پینے کا طریقہ سیکھ لیا۔ اب یہ صحیح کے لیے یعنی صفا مروہ کی طرف جانے کے لیے راستہ ہے، یہ اوپر لکھا ہوا ہے الی المسعی، عربی میں بھی لکھا ہوا ہے ٹو مسا، انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے صحیح کے لیے، ساتھ ادھر تیر کا نشان بھی بنا ہوا ہے۔ تو کچھ یہ نشانیاں ہم یاد کر لیں گے، بات آسان ہو جائے گی ہمارے لیے۔ اب صحیح کے لیے ہم پہنچ گئے، یہ صفا پہاڑی کی طرف راستہ جا رہا ہے، اس راستے سے چلتے ہوئے اب بالکل ہم صفا پہاڑی کے اوپر پہنچ گئے ہیں۔ یہ تقریباً سیکنڈ فلور ہے، وہاں پہ 3 منزلیں اس طرف بنی ہوئی ہیں۔ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے اب انہوں نے اوپر نیچے منزلیں بنا دی ہیں۔ تو یہ جو سیکنڈ فلور ہے وہاں پہ پہنچے تو یوں ہمارے دائیں طرف خانہ کعبہ نظر آئے گا، وہاں سے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور یہاں پہ تھوڑا سا طریقہ انہوں نے یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ جتنی دیر میں ہم سورہ بقرہ کی 25 آیتیں پڑھتے ہیں اتنی دیر ٹھہر کر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا مانگنا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ تھوڑا سا ٹھہر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے وہاں سے ہم صحیح شروع کریں گے، اتنی دیر وہاں پہ دعا کے لیے رکیں گے۔ اب یہ صفا پہاڑی سے ہم چل پڑے اور ساتھ یہ قرآن کریم کی آیت یہ بھی ہم چونکہ اجتماعی ہوں گے تو انشاءاللہ یہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صفا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے یہ پڑھنا چاہیے۔ پھر ابدؤ بما بدا اللہ، صحیح کی نیت کر دیں یہ الفاظ کہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے دعاؤں کی بھی مختلف کتابیں ہوتی ہیں، درود پاک پڑھیں، ذکر اذکار کریں، پھر ہم مروہ کی جانب پہنچ جائیں گے۔ یہ مروہ پہاڑی ہے، ہمارا ایک چکر ہو گیا مکمل۔ پھر یہ ہمارے سامنے ہے وہ صفا سے ہم نے شروع کیا تھا، یہاں مروہ تک پہنچتے ہوئے ایک چکر، پھر ادھر پہنچیں گے دوسرا چکر، پھر یہاں پہ آئیں گے تیسرا چکر،
پھر وہاں جائیں گے چوتھا، پانچواں، پھر ادھر جائیں گے چھٹا، اور پھر مروہ پہ ہمارا ساتواں چکر مکمل ہو جائے گا۔ یہاں سے پھر مروہ سے ہم باہر نکلیں گے، اور اس کے درمیان جو جگہ ہے، یہ جو جہاں پہ اوپر یہ سبز لائٹیں ہیں، ان کے درمیان سے مردوں کے لیے یہاں پہ تیز تیز قدموں کے ساتھ چلنا یہ سنت ہے۔ اور تیز قدموں کے ساتھ جب ہم چل رہے ہوں گے، خواتین بھی ذہن کے اندر یہ بات رکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اب تو کتنی آسانی ہو گئی ہے کہ نیچے ماربل لگا ہوا، ساتھ اے سی لگے ہوئے، اتنا بہترین نظام، لیکن حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کا وہ وقت یاد کرنا ہے کہ وہ صفا پہاڑی سے اترتی تھی، پھر مروہ کی جانب جاتی تھی، ادھر حضرت اسماعیل آپ گرم ریت پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ جب پہنچتی تھی حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا، تو یہاں سے تیز قدموں کے ساتھ وہ دوڑ کے جاتی تھی۔ اور اللہ کو اپنی اس بندی کا بھی یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے ہر اہل ایمان جتنے بھی بندے اس گھر کی حاضری دینے والے ہیں، صفا مروہ کی صحیح کرنے والے ہیں، ان کے عمل کا حصہ بنا دیا۔ تو ہم یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا کے پھر جائیں گے کہ یہاں پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ان کی زوجہ محترمہ یہاں اس انداز میں گزرتی تھیں۔ ساتھ یہ دعا مانگنا یہ سنت ہے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، اے میرے رب تو بخش دے اور تو رحم فرما، اور وتجاوز عما تعلم، یا اللہ یہاں پہ ترجمہ نہیں لکھا ہوا، یا اللہ جو بھی میری جانب سے زیادتیاں ہوتی ہیں، یا اللہ تو جانتا ہے، یا اللہ تو درگزر فرما دے، انک انت الاعز الاکرم، تو زبردست بزرگی والا ہے، تو سب سے بڑھ کر عزت والا ہے، تو سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے۔ تو یہ ان لفظوں کے ساتھ جو دعا مانگے یا اس میں ہوں گے جو لفظ ہوں۔ طواف میں ہمارا کندھا ننگا تھا، لیکن صحیح کے دوران ہم نے کندھا ننگا نہیں کرنا مردوں نے، وہ صرف طواف کے لیے شرط تھا۔ طواف ہمارا مکمل ہو گیا، اپنے اوپر ہم چادر اوڑھ لیں گے، اس کے بعد باہر نکلیں گے۔ یہ ہمارے سامنے حجام کی دکانیں، یہ نشان لگا ہوا ہے، یہاں پہ ادھر جائیں گے، یہاں پہ سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں، اس کو کلاک ٹاور کہتے ہیں، یعنی دور سے جس عمارت کے اوپر گھڑی بنی ہوئی ہے، تو یہاں سے نیچے بیسمنٹ میں نائیوں کی دکانیں ہیں، حجام کی دکانیں ہیں، وہاں سے اپنے بال کٹائیں گے۔ عورتیں وہیں سے باہر نکل کے ایک پورا، میں نے جس طرح عرض کیا، اس کا واجب ہے عمرے کا، ذہن میں آ رہا ہے نا، ایک پورا بال کاٹنا یہ واجب ہے۔ جب مرد بال کٹا لیں گے، عورتیں اپنے بال ایک پورا کاٹ لیں گی۔ یہ طریقہ باقاعدہ ہمیں اس تصویر کے ذریعے بتا دیا۔ جب یہ ہو گیا، اب احرام کی چادریں اتار کر عام لباس پہن لیں۔ الحمدللہ ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا۔